شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ خوفناک کہانیوں کے معزز ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے، اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو اس سخت سردی میں بہت انجوائے کرتے ہوں گے۔ آج بھی آپ لوگوں کے لیے ایسی ہی دلچسپ خوفناک کہانیاں لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت شوق سے سنیں گے۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کا۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ اس رات جب ہم لوگ اپنی شرط کے مطابق اس پرانے بنگلے میں پہنچے، تبھی ہم تینوں دوست بہت ڈرے ہوئے تھے کیونکہ وہاں پر چاروں طرف اندھیرا تھا۔ جیسے ہی میں ٹارچ لے کے آگے کی طرف دیکھ رہا تھا تو علی نے ایک دم سے چلانا شروع کر دیا، رک جاؤ، آگے مت جانا محسن، آگے مت جانا۔ میں نے وہاں پر ایک ہاتھ کو دیکھا ہے۔ میرا نام محسن ہے اور میرا تعلق لاہور سے ہے۔ آج آپ کے ساتھ ایک بے حد ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ آج سے 10 برس پرانی بات ہے۔ ہم تینوں دوست دسمبر کی چھٹیوں میں، ہم لوگوں کا دوست علی تھا، اس کے گھر پر بیٹھے ہوئے تھے۔ رات 11 بجے کا ٹائم تھا۔ باتوں باتوں میں جنات، بھوت، پریت اور چڑیلوں کے قصے چھڑ گئے۔ جیسے ہی وہ قصے چھڑے تو وہاں سے ایک بات علی نے بتائی۔ وہ یہ کہنے لگا کہ یہاں پر ہم لوگوں کے ٹاؤن سے آگے ایک ابینڈنڈ بنگلہ ہے بہت بڑا، جس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ قریب 50-60 برس سے بند ہے، خالی ہے، اور وہاں پر بھوتوں کا بسیرا ہے، اسے بھوت بنگلہ بھی کہتے ہیں۔ اسے یہ بات اس کے ماموں نے بتائی تھی۔ ایک بار اس کے ماموں جب اس کی ایج کے تھے تو شرارت کے طور پر اپنے دوستوں کے ساتھ اس بھوت بنگلے میں گئے تھے۔ وہاں پر اس کے ماموں کے ایک دوست کے اوپر جنات نے حملہ کر دیا تھا اور ان کی ایک ٹانگ بھی ٹوٹ گئی تھی۔ یہ بات جب اس نے ہمیں بتائی ہم لوگ تو ہنسنے لگ گئے۔ کس صدی کی باتیں کر رہے ہو بھائی؟ آج کل کے دور میں کہاں سے آگے بھوت پریت، یہ لوگوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ چلو مان لیتے ہیں کہ جب دور اتنا جدید نہیں تھا، پرانے وقتوں کی باتیں تھیں، تب تو ان باتوں پر یقین کیا بھی جا سکتا ہے، لیکن اب ان باتوں کو کوئی نہیں مانتا۔ سائنس کا دور ہے۔ اگر ایسی کسی جگہ پر بھوت پریت ہوں بھی صحیح تو ایسے ایسے گیجٹس بن گئے ہیں جن سے جنات کو فوراً سے پکڑا بھی جا سکتا ہے اور وہاں سے نکالا بھی جا سکتا ہے۔ علی کہنے لگا جس کو تم مذاق سمجھ رہے ہو یہ ایک حقیقت بھی ہے، اگر تم اتنے بہادر ہو تو جا کر دکھاؤ وہاں پر۔ میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے، میں جانے کے لیے تیار ہوں، لگاؤ بیٹ، ہم تینوں جائیں گے اور میں تمہیں اس کے اندر بھی جا کر دکھاؤں گا۔ پھر اگر پہلے میں اندر جاؤں گا، مجھے جگہ ٹھیک لگی تو تم لوگ بھی آ جانا، اور جو بیٹ ہار گیا وہ سب کو کھانا کھلائے گا۔ ان لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم نے وہاں پر آدھا گھنٹہ گزار لیا تو تم بیٹ جیت گئے، ہم تمہیں کھانا کھلائیں گے، ادروائز تمہیں ہمیں کھانا کھلانا ہوگا۔ ہم لوگوں کی شرط لگ گئی۔ شرط کے مطابق ہمیں آج ہی جانا تھا، اور شرط بھی یہ تھی کہ 12 بجے کے بعد جانا ہے، جب ہانٹڈ ٹائم سٹارٹ ہو جاتا ہے، ہارر ٹائم سٹارٹ ہو جاتا ہے، جب جنات، بھوت پریت اپنا آپ ظاہر کرتے ہیں، رات 12 بجے کے بعد۔ اور بہت سے لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ رات کے 3 بجے بھی جنات اور بھوت پریت کا ایک مخصوص قافلہ باہر نکلتا ہے ویرانوں سے، کبھی انسانوں کی بستیوں کی طرف تو کبھی ان سنسان ویران مکانوں اور راستوں کی طرف جہاں پر انسان بھی گزر بسر رکھتے ہیں تاکہ ان کو اپنا نشانہ بنایا جا سکے۔ ان باتوں کو چھوڑ کر ہم لوگوں نے بیٹ تو لگا لی۔ اب گھر کیا بتاتے، کیونکہ گھر تو جانا تھا۔ میں نے اور حمزہ نے گھر کال کی اور گھر والوں سے یہ بہانہ بنایا کہ ہم لوگ تھوڑی دیر تک آئیں گے، علی کے ابو کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو ہم ذرا علی کے گھر پر ہی ہیں۔ ہم لوگوں کی فیملیز بھی ایک دوسرے کو جانتی تھی، اس سے گھر والوں نے بھی اجازت دے دی۔
ان دنوں میں علی کے ابو کو تھوڑا سا بخار بھی ہوا تھا، اس لیے ہم نے ان کا ہی نام لے دیا۔ اب ہم لوگ تینوں دوست 12 بجنے کا انتظار کرنے لگے۔ باتوں باتوں میں ٹائم گزر گیا اور 12 بج گئے۔ علی نے موٹر سائیکل نکالا اور یہ کہنے لگا اپنے گھر والوں سے کہ ہم لوگ بس چائے پی کر آ رہے ہیں۔ ان لوگوں نے بھی اجازت دے دی۔ اب ہم تینوں اس موٹر بائک پر سوار اس بھوت بنگلے کی جانب جا رہے تھے۔ کافی دیر ہو گئی، وہ جگہ آ ہی نہیں رہی تھی، یہاں تک کہ ویران راستہ شروع ہو گیا۔ جیسے وہاں پر ایک ٹاؤن بھی بن رہا تھا، اس کو ہم نے کراس کیا۔ اس کے آگے بالکل علاقہ غیر تھا، جہاں پر بالکل بھی آبادی نہیں تھی، نہ ہی کوئی ٹریفک کا گزر بسر تھا۔ دور سامنے سے ایک مین روڈ گزر رہا تھا، وہاں سے ٹریفک گزرنے کی آوازیں ابھی بھی آ رہی تھی۔ ہم لوگ اب اس بھوت بنگلے کے قریب ہی تھے، جس کی بہت سیدھا پرانی عمارت کے باہر ایک الیکٹریسٹی پول لگا ہوا تھا، جس کے اوپر اسٹریٹ لائٹ لگی ہوئی تھی۔ علی کہنے لگا یہی ہے وہ بھوت بنگلہ۔ بابو نے یہی نشانی بتائی تھی کہ وہاں پر ایک کھمبا ہوگا جہاں پر لائٹ بھی تھی، یہ وہی کھمبا ہے۔ ہم لوگ وہاں پر پہنچے، بہت بڑی بلڈنگ تھی اور جگہ جگہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار۔ دیکھنے میں بالکل ایک بھوت بنگلہ ہی لگ رہا تھا، جیسے کسی ہارر مووی کی کوئی لوکیشن ہو۔ جیسے ہارر موویز میں باقاعدہ طور پر ایک بلڈنگ کو بنایا جاتا ہے، یہ حقیقت میں ایک بھوت بنگلہ لگ رہا تھا۔ ایک دم سے جب ہم لوگوں نے موٹر بائک وہاں پر روکا، چاروں طرف دیکھا، دور دور تک کوئی بھی نہیں تھا، نہ کوئی انسان نہ کوئی جانور۔ تبھی ایک پرندے کے پڑپڑانے کی آواز آئی اس کے پروں کی، تو ایک بہت بڑا الو درخت سے اڑ کر اس بھوت بنگلے کی دیوار کے اوپر آ کر بیٹھ گیا۔ حمزہ کہنے لگا الو کا اس ٹائم آنا، اس بات کو عام مت سمجھو، کہتے ہیں کہ الو بھی جنات کے روپ میں آتے ہیں۔ میں نے اسے کہا کہ اب تمہیں ہر طرف جنات ہی نظر آئیں گے، اب تم لوگوں نے اندر جانا ہے کہ نہیں؟ 12:30 ہو چکے تھے۔ اب ہم لوگ راستہ ڈھونڈنے لگے کہ اندر کس راستے سے جایا جائے، کیونکہ دیواریں اونچی تھیں۔ اب ہم لوگ جب مین گیٹ کی طرف گئے، اس طرف دیواریں بہت اونچی تھیں۔ اس کی سائڈ والی دیواروں کی طرف دیکھا، وہ بھی اونچی تھیں۔ بیک والی جو دیوار تھی وہ آدھی ٹوٹی ہوئی تھی، بہت زیادہ نہیں، لیکن کچھ اینٹیں اس کے نکلی ہوئی تھیں، وہاں سے اوپر چڑھا جا سکتا تھا۔ پوری تسلی کی، موبائل ٹارچ سے ساری جگہ دیکھی، راستہ تھا۔ میں اس کے اوپر پاؤں رکھ کے بنا کچھ سوچے سمجھے دیوار کے اوپر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ اندر تو ہو کا عالم تھا، سناٹا، یہ بڑے بڑے درخت اور اس میں وہ پرسرار سی عمارت۔ بھلا کون یہاں پر رہا ہوگا اور کس نے بنایا ہوگا اتنا بڑا گھر؟ میں نے اندر چھلانگ لگائی۔ پہلے میں نے نیچے دیکھا کوئی اینٹیں یا کوئی پتھر نہ ہو، جگہ کلیئر تھی۔ جیسے میں نے چھلانگ لگائی، اس کے تھوڑی دیر کے بعد مجھے باقاعدہ ایسا محسوس ہوا جیسے میرے قریب کوئی بلی بولی ہے۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، مجھے لگا کوئی بلی وغیرہ ہوگی، اب اس ویرانے میں، اس کھنڈر میں بلیاں تو ہوں گی۔ میں نے تھوڑا سا آگے جا کر دیکھا، بلڈنگ بالکل میرے سامنے تھی، بہت بڑا گھر تھا، بہت بڑا ایک برآمدہ سا تھا، جیسے اس کا جیسے کوئی مین انٹرس ہو۔ وہ لوگ مجھے آوازیں دے رہے تھے تم ٹھیک ہو؟ میں نے کہا ہاں میں ٹھیک ہوں، یہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں ہے، تم لوگ بھی آ جاؤ۔ اسی دیوار سے پھلانگ کر علی اور حمزہ بھی آ گئے۔ اب ہم لوگ تینوں اس بھوت بنگلے کے اندر تھے، جسے محض میں اپنا ایک مذاق سمجھ رہا تھا۔ وہ مذاق نہیں تھا، وہ ایک خوفناک حقیقت تھی جس کو ابھی کچھ ہی دیر میں ہم لوگوں نے دیکھنا بھی تھا۔ چلتے چلتے ہم لوگ اس کی بالکل مین سائڈ پر آ گئے، جس طرف ان کا وہ انٹرس ڈور تھا۔ چاروں طرف سناٹا، بڑے بڑے درخت، جھاڑیاں، عجیب و غریب طرح کی ہڈیاں، کھوپڑیوں کے جیسے کوئی کھوپڑیاں پڑی ہوئی ہیں، بلیوں کی، کتوں کے ڈھانچے۔ بہت ڈر لگنے لگا۔ اب ہم لوگ اس برآمدے کے اندر پہنچ گئے، وہاں پر بہت زیادہ چمگادڑ بھی تھے۔ ہم لوگ ڈر کے تھوڑا سائڈ پر ہٹ گئے کہ چمگادڑ حملہ نہ کر دیں۔ اب دروازے کو جب ہم لوگوں نے کھولنے کی کوشش کی، دروازہ تو نہیں کھلا، لاک تھا، بڑا بھاری دروازہ تھا۔
البتہ ساتھ جو کھڑکیاں لگی ہوئی تھیں ان کو کھولا جا سکتا تھا۔ ہم لوگوں نے ایک کھڑکی کھولنے کی کوشش کی تو وہ تھوڑی سی کھل گئی، لیکن پوری طرح سے نہیں کھل رہی تھی، مٹی بہت زیادہ تھی وہاں پر۔ ٹارچ سے ہم لوگوں نے اندر جھانکنے کی کوشش کی، اندر کچھ بھی نہیں تھا، بالکل خالی جگہ تھی، جیسے فرنیچر بھی شاید نہ ہو۔ علی نے دوسری طرف جا کر دوسری کھڑکی کھولنے کی کوشش کی اور اندر جھانک کر دیکھنے لگا۔ علی کہنے لگا میں نے ابھی وہاں پر سامنے سے کسی کو دیکھا ہے، کوئی گزر کے گیا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ ابھی ہمیں بہت ڈرائے گا، علی یہ مذاق کا ٹائم نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں، میں نے ابھی یہاں پر ایک پرچھائی دیکھی ہے جو لائٹ میں سے گزر کے گئی ہے۔ ہم لوگ بھی اس سائڈ پر آ گئے، ہم لوگ ٹارچ سے دیکھنے لگے، ہمیں تو کچھ دکھائی نہیں دیا۔ حمزہ نے بھی کہا کہ مجھے ایسا لگا جیسے کوئی کالے رنگ کا کوئی وجود ہے جو یہاں سے وہاں گیا ہے۔ میں نے لوگوں کو کہا اندر بہت اندھیرا ہے، اس لیے ہمیں ایسے ایلوژن ہو رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، اور باقی لوکیشن دیکھتے ہیں، شاید اندر جانے کا کوئی اور راستہ ہو۔ اب ہم لوگ اس بلڈنگ کی سائڈ سے ہوتے ہوئے بیک سائڈ پر آئے۔ وہاں پر ایک بہت بڑی کھڑکی نما دروازہ تھا، یا شاید وہ کھڑکی ہی تھی، ایک دروازے جتنی، دروازے کو آدھا کر دیا چاہے تو اتنی کھڑکی تھی، تھوڑی سی ٹوٹی ہوئی تھی۔ جیسے ہم لوگ اس کھڑکی کو جیسے پش کر کے کھولنے کی کوشش کرنے لگے، ہمیں ایک عجیب سی آواز سنائی دی، جیسے کوئی کسی کو روکتا ہے، لفظ سے نہیں، اپنے ایک وائس سے، ایک روکنے کا انداز ہوتا ہے، جیسے ہمیں باقاعدہ کسی نے منع کیا ہو۔ لیکن ہم نے پھر بھی اس کو تھوڑا سا کھولا۔ حمزہ نے اینٹ اٹھا کر اس کھڑکی کے اوپر ماری، اس کا تھوڑا سا دروازہ اور ٹوٹ گیا۔ جیسے اس نے اینٹ ماری، اس کو باقاعدہ طور پر ایسا لگا کہ پیچھے اس کو کالر سے کسی نے کھینچا ہے اس سے، اور وہ پاؤں پیچھے کرتا کرتا گرتا گرتا بچا۔ جب وہ گرا تو وہ یہ کہنے لگا مجھے کسی نے یہاں سے کھینچ کر نیچے گرایا ہے۔ ہم لوگوں نے اسے اٹھایا، میں ٹارچ سے دیکھ کر تھوڑا آگے بڑھنے لگا تو علی نے شور مچا دیا آگے مت جاؤ محسن، آگے مت جاؤ، میں نے بھی ایک ہاتھ دیکھا ہے تمہارے سر کے اوپر، ایک کالا سیاہ ہاتھ ہے، پیچھے ہٹ جاؤ۔ لیکن اتنے میں وہ جو کوئی بھی تھا اس نے میرے بال پکڑ لیے، میں چلانے لگ گیا، میری حالت بہت غیر تھی، میں چیخیں مار رہا تھا۔ وہ دونوں جلدی سے اٹھے اور مجھے کھینچنے لگے، یہاں تک کہ انہوں نے مجھے کھینچ بھی لیا، اور ہم تینوں بہت زور سے جا کر اس برآمدے سے باہر گرے۔ تبھی اس ٹوٹی ہوئی کھڑکی کے قریب ہم نے ایک بھیانک عورت کو کھڑے دیکھا، بالکل چھوٹے سے قد کی، بہت خوفناک عورت تھی۔ اس کا قد چھوٹا تھا، چہرہ انتہائی بھیانک اور بہت بڑا چہرہ تھا۔ بس اسے دیکھنے کی دیر تھی، ہم لوگ چیخیں مارتے ہوئے وہاں سے بھاگے۔ اب ہم لوگ اتنے خوفزدہ ہوئے کہ ہمیں راستہ نہ ملے کہ ہم نے جانا کس طرف ہے۔ مین گیٹ کی طرف بھاگ کر ہم لوگوں نے گیٹ کھٹکھٹانا شروع کر دیا، کھولنے کی کوشش کرنے لگے، اس کے اندر بھی تالے لگے ہوئے تھے، کھولنے کا تو سوال ہی نہیں اٹھتا تھا۔ تبھی علی نے کہا کہ ہم لوگ اس دیوار کی طرف سے آئے تھے، ہم لوگ اس دیوار کی طرف گئے۔ اب جو حمزہ تھا فوراً سے، اس کی ہائٹ لمبی تھی، پاؤں رکھ کے فوراً دیوار کے اوپر چڑھ گیا اور ہم لوگوں کی طرف اشارہ کرنے لگا جلدی سے تم لوگ بھی آ جاؤ۔ میں نے جلدی سے علی کو اوپر چڑھایا۔ اس کے بعد جب میں خود چڑھنے لگا تو حمزہ شور مچا رہا تھا کہ تمہارے پیچھے وہ عورت کھڑی ہے۔ مجھے باقاعدہ لگا میری کمر پر کسی نے بہت زور سے ہاتھ مارا اور مجھے کسی نے نیچے کھینچنے کی کوشش بھی کی ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے میں بچ گیا۔ میں بڑی تیزی سے دیوار کے اوپر چڑھا اور ہم نے چھلانگ لگا دی۔ اس وقت ہمیں اس طرف سے بہت زیادہ بھیانک آوازیں سنائی دے رہی تھیں، جس طرح سے بڑے غصے میں کوئی چیخو پکار کرتا ہے۔ ہم لوگ بے تحاشا خوفزدہ ہوئے اور بڑی مشکل سے اپنے بائک کی طرف بھاگے، بائک پر بیٹھے اور وہاں سے نکل گئے۔ اس پورے کام میں کرتے کرتے رات کے 1:30 پونے 2 بج گئے۔ ہم لوگ اتنے خوفزدہ تھے کہ ہم نے یہ سب کیا دیکھا ہے۔ میں نے لوگوں کو ان کے گھر اتارا اور سیدھا اپنے گھر چلا گیا۔ اس کے بعد ہم لوگوں کی طبیعت بہت سخت خراب ہو گئی۔ میرے پاس علی کا ہی موٹر بائک تھا، میرا موٹر بائک ان کے گھر میں ہی کھڑا تھا، کیونکہ میرا موٹر بائک تھوڑا خراب ہو جاتا تھا اور بند ہو جاتا تھا، اور اس وقت میں اس حد تک خوفزدہ تھا کہ میں بس گھر پہنچنا چاہتا تھا۔ اگلے دن جب ہم لوگ جاگے، ہم تینوں کو بہت سخت بخار ہو گیا تھا، خوف سے ہم لوگوں کا برا حال تھا۔ ہم لوگوں نے ڈرتے ڈرتے اپنے گھر والوں کو بھی بتا دیا۔
گھر والوں نے ہمیں بہت سخت ڈانٹا، میڈیسن وغیرہ لی۔ اس کے بعد مجھے رات بھر نیند نہیں آئی۔ مجھے رات کو خواب میں بھی جیسے وہی جگہ نظر آئی، ایک عورت کی آواز میرے کانوں میں گونجنے لگی۔ اگلے دن بھی میرے ساتھ وہی ہوا۔ 3 دن میں مسلسل جا کر میں نے گزارے۔ مجھے بہت ڈر لگتا تھا۔ مجھے باقاعدہ ایک عورت ڈراتی تھی، آوازیں دیتی تھی، لیکن ان لوگوں کے ساتھ ایسا کوئی ماجرا نہیں ہوا۔ حمزہ کو جو گرایا تھا اس مخلوق نے، اس کے کندھوں میں بڑی عرصہ درد رہی۔ پھر میرے ابو مجھے ایک صاحب علم کے پاس لے کر گئے۔ جب ان کے پاس لے کر گئے تو انہوں نے کہا کہ یہ لوگ جس جگہ پر گئے تھے وہاں پر بے تحاشا جنات اور چڑیلیں رہتی ہیں، اور جس طرح سے یہ آوازیں دے رہا تھا اور یہ بالکل قریب تھا، اسی لیے وہ مخلوق اس پر زیادہ حاوی ہوئی ہے۔ اس نے خوشبو بھی لگائی ہوئی تھی، اور یہ بات سچ تھی، میں نے پرفیوم لگایا ہوا تھا۔ پھر انہوں نے مجھے ایک تعویذ دیا اور سختی سے منع کیا دوبارہ اس طرف نہیں جانا۔ میں کافی عرصہ بیمار رہا، میں بہت بیمار ہو گیا تھا، میرا بخار نہیں اترتا تھا۔ اس بخار سے مجھے اور بہت سے پرابلمس ہو گئے۔ مجھے نیند نہیں آتی تھی، میری ہارٹ بیٹ بہت تیز ہو جاتی تھی، مجھے ڈر لگتا تھا۔ تعویذ کے باوجود مجھے ایسا لگتا تھا کہ کوئی مخلوق میرا گلا دبا رہی ہے۔ یہاں تک کہ ایک 2 اور عامل کے پاس گیا، پھر ان سے دم وغیرہ کروائے، انہوں نے بھی تعویذات دیے۔ 6-7 ماہ میں نے بہت مشکل سے گزارے، اور میں نے توبہ استغفار کی کہ میں کبھی بھی ان مخلوقات کا مذاق نہیں بناؤں گا۔ یہ اللہ کی ایسی مخلوق ہے جن کا وجود ہے، اور یہ اپنا آپ ظاہر بھی کرتے ہیں۔ اگر ہم لوگ ان کا مذاق بنائیں اور ان کے ہونے سے انکار کریں تو کبھی نہ کبھی وہ ہمیں اپنا آپ ظاہر ضرور کرتے ہیں، کیونکہ وہ ہمیں دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں، سن بھی رہے ہوتے ہیں۔ ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے، سن نہیں سکتے۔ یہ پردہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ میری ایک کہانی تھی۔ بہت شکریہ محسن آپ کا۔ جیسے اپنی بہت سی سٹوریز میں نے ہمیشہ میسج دیا ہے، کبھی بھی ان باتوں کو مذاق نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ کبھی نہ کرے، تکلیف آتے دیر بالکل بھی نہیں لگتی۔ اللہ سے رحم مانگنا چاہیے۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانی کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushin57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ نانا جی کی کہانیوں میں کل کہانی آئے گی اور پرسرار واقعات بھی آئیں گے، ان کو بھی وزٹ کریے گا اور سبسکرائب کریے گا۔ اسکیری اردو ٹیلز میری سسٹر کا چینل ہے، ان کو بھی سبسکرائب کریں، سپورٹ کریں۔ ہارر سٹوریز ود ہارون میرے بھائی کا چینل ہے، ان کو بھی جا کر سبسکرائب کریں اور سپورٹ کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے، میری فیملی، میرے پورے پاکستان کو یاد رکھیے گا۔ ٹھنڈ بہت زیادہ بڑھ رہی ہے، اس سردی میں خاص طور پر اپنے بچوں کا اور بزرگوں کا خیال رکھیں۔ اللہ پاک آپ سب کو، ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، جہاں رہیں خوش رہیں۔ تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز۔ اسٹے ٹیون۔ اللہ حافظ۔